پھر ہمارے پاس تو اتنے دلائل ہیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا، یہ ذرا حدیث آپ نے غور سے سننی ہے خدا کے لیے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا وہ بت پوجتے تھے، ایک ہی بات ہے ان کے پاس اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، صرف ایک بات ہے. یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں جی، وہ بت پوجتے تھے، یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں. وہ حضرات اس پر غور کریں خدا کے لیے. اپنے علماء سے پوچھیں کہ بندیالوی نے یہ حدیث پیش کی ہے یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، مشکات میں؟ پوچھئے گا اپنے علماء سے. میرے آقا نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر. یا رسول اللہ، اتنا سخت جملہ، ایسی بد دعا، لعنت کی بد دعا کیوں؟ آپ نے فرمایا اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، یہود و نصارہ نے بنا لیا قبور انبیاء. قبور انبیاء کا معنی ہوتا ہے بت. قبور انبیاء کا معنی کرو، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ. آمنہ کا لال کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے. ہمارا خطیب کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے. فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے خطیب دی من لے یا آمنہ دے لال دی من. اب فیصلہ تجھ پر ہے. انہی کے پیچھے چلتا رہے بت 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 بت. یہ بتوں کے بارے میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وہاں بت مراد ہیں. کیوں جی؟ عیسائی جو ہے عیسائی بت پوجتے ہیں، تو پھر یہ آیتیں عیسائیوں پہ فٹ تو نہیں نہ ہوتی. عیسائی بت پوج رہے ہیں، تو پھر جہاں اللہ نے مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کا ذکر کیا، عیسائی تو بت نہیں پوج رہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کو پوج رہے ہیں. ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم، ان کو پکار رہے ہیں، ان کو الہ مان رہے ہیں. میں کتنی دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں یار. سورت یونس ہے، آیت نمبر 28 ہے، 11واں پارہ ہے. جائیے اس کو کھولیے. یہ جب میں لفظ کہتا ہوں میں آپ سے نہیں کہتا، یہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سنتے ہیں اور پھر مجھے بڑی گالیاں نکالتے ہیں. تمہارے پاس ایک گالی رہ گئی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، نبیوں کا گستاخ ہے، ولیوں کا گستاخ ہے. بس ایک ہی گالی تمہارے پاس رہ گئی، منکر ہے. گالیاں نہیں، دلائل. وہ ہونٹ چومنے کے لائق ہیں جو دلائل کا خانہ گالیوں سے پر کرتے پھرتے ہیں. دلائل کا خانہ گالیوں سے پر کرتے ہو. دلیل پیش کرو کہ وہ بت پوجتے تھے، دلیل پیش کرو کہ من دون اللہ سے بت مراد ہوتے ہیں. ہمیں مطمئن کرو کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، تو پھر جہاں ان کے معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ پہ فٹ نہیں ہوتا. سورت یونس آیت نمبر 28، میدان محشر کا نقشہ اللہ نے پیش کیا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کر لیں گے ان سب کو. دیکھ لیتے ہیں یار. ہاں، یوم نحشرہم جمیعا، صفحہ نمبر 274 ہے. جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں ان کا صفحہ نمبر 274 ہے.
آیت نمبر 28 ہے جی. ہر قسم کی ضد اور اناد اسے چھوڑ کر اس آیت کو پڑھیے گا. یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا گیا وہ بھی، عبادت کرنے والے بھی جن کی عبادت کی گئی وہ بھی، سب کو ہم اکٹھا کریں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، شرک کرنے والوں سے، یعنی جنہوں نے پکارا، مرید جنہوں نے پکارا، ہم ان سے کہیں گے مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی رک جائیں. رک جاؤ یہاں. شریک جا رہے ہیں نیک بندے، نیک بندے مراد ہیں جی، اللہ کے نیک بندے وہ جا رہے ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے. انہاں دا لڑ پھڑنا تے کچھ جا رہے ہیں میدان معاشر میں. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس آیت میں. وہ آگے آگے ہیں شریک، یہ ان کے پیچھے پیچھے. اللہ فرمایا مکانکم، رک جاؤ، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہرے. میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے. خدا لگتی بات کہیے، اگر ذرا برابر بھی تم میں شرم و حیا موجود ہے تو فیصلہ کیجئے. یہ بت چلے جا رہے ہیں جن کو رب پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھہرو. یہ پتھر کے بت چل رہے تھے جن کو اللہ پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہرے. میں نے تم سے بات کرنی ہے. فزیلنا بینہم، اے فرقنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے. نیک بندوں کو الگ کر دیں گے اور جنہوں نے پکارا ان کو الگ کر دیں گے، تفریق کر دیں گے. نیک بندے سمجھ جائیں گے بے دال کچھ کالا کالا ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. نیک بندے یہ سمجھ جائیں گے. کالا شرکاؤہم، ان کے شریک بولیں گے جی بت، یہ بت تقریر کر رہے ہیں میدان معاشر میں. کالا شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں. حضرت عیسیٰ بولیں گے، حضرت ابراہیم بولیں گے، حضرت اسماعیل بولیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی بولیں گے، حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ بولیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری عبادت نہیں کی، ہماری پوجا پاٹ تم نے نہیں کی. ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. یہ کیا ہوگی؟ اساں بھاویں زکات کدی دتی یا نہیں دتی، 11ویں دا تے اسی ناغا بھی کدی نہیں سکی. یہ کیا ہو گیا؟ آج شیخ عبد القادر جیلانی بھی بول پڑے کہ تم نے میری پوجا پاٹ کے کوئی کام نہیں کیا. تو جب یہ کریں گے نا شک، تو اللہ کے نیک بندے قسم اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے. تم کتنے ظالم ہو، ظالموں تم ہو بزرگان دین کے دشمن. تمہاری وجہ سے بزرگوں کی پیشی ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ پیش ہو رہے ہیں، بزرگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. یہ کہیں گے نا ہم تو آئے، سجدے کیے، طواف کیے، منتیں مانی، نظریں دیں، دیگیں یہ ساری باتیں کریں گے نا، تو بزرگ اس کے جواب میں کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. ان کننا، یقیناً ہم تھے،
ان عبادتکم تمہاری پوجا پاٹ سے لغافلین. لغافلین کا کیا معنی؟ لغافلین کا معنی یہ ہے کہ قبروں پہ آنے والوں کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو پہچانتے ہیں جی، ان کو پتہ چلتا ہے مادہ بیٹھی ہے کہ نر، وہ جواب دیتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا. یہ کدھر لے جاؤ گے اللہ کے قرآن کو؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین. میں اس پر کتنی آیتیں پیش کرتا چلا جاؤں، ساڈے کول تے پرچون دا سودا ہی کوئی نہیں، ہم تو تھوک کے وپاری ہیں بھائی. اس پر اتنی آیتیں ہیں میں پیش کرنے لگ جاؤں تو خدا گواہ ہے کئی درس اسی پہ اختتام پذیر ہو جائیں، اسی مسئلے پہ کئی درس لگ جائیں. لوگوں کو غلط گائیڈ نہ کرو کہ من دون اللہ سے بت مراد ہوتے ہیں، نہیں، جن جن کو پکارا گیا جو بھی ہیں سب من دون اللہ ہیں، من دون اللہ میں شامل ہیں. تو اللہ نے ان کی بے بسی کا ذکر کیا کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، یہ چھین پر ذرا غور کرو یار، چھین کے لفظ پہ ذرا غور تو کرو یار. مکھی کوئی چیز لے جائے نا، مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے. سمجھدار لوگوں کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، جس سے چھن جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جو چھین کے لے جاتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے مشکل کشا اتنے کمزور ہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندی. ضعف الطالب والمطلوب، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. دنیا چھوڑ کے چلے گئے، یتیم بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، ہر چیز چھوڑ کے اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے. اب تو وہ کروٹ بھی بدلنے پر قادر نہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. ایک شبے کا جواب ہے جی. اس طرح کی باتیں میں طالب علموں کے لیے کر لیا کرتا ہوں. ایک شبے کا جواب ہے. شبہ یہ تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ بڑے برگزیدہ ہیں، انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، یہ نیک بندے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ اختیار حاصل. ایک شبہ تھا. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبیوں کو چنا کرتے ہیں. چلو پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر بات کرتا ہوں. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولن پیغام پہنچانے والے، یعنی فرشتوں میں سے جو نبیوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، یا فرشتے ایک دوسرے کو پیغام، اوپر والے فرشتے اللہ کے آرڈر لے کر نیچے والے فرشتوں کو پہنچا دیتے ہیں. تو جن فرشتوں کو اللہ چن لیتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں میں سے بھی نبوت کے لیے چن لیتا ہے. اللہ ان کو نبی بنا دیتا ہے، اللہ ان کو پیغمبر بنا دیتا ہے، ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے. وہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں، بالا قدر ہوتے ہیں. پھر ان سب سے عظیم تر ہستی جو ہے وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب سے اعلیٰ ہیں، نوری، ناری، خاکی، ازلی، ابدی، عرشی، فرشی. انسان، جنات، ملائکہ، حاملین عرش، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ سب میرے نبی سے نیچے ہیں. میرا نبی مرتبے کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے، سب کا سردار ہے میرا نبی. انا سید ولد آدم ولا فخرا، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا.
میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرشتوں میں سے چن لیتا ہے پیغام پہنچانے والے، اللہ انسانوں میں سے چن لیتا ہے پیغام پہنچانے والے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پکاروں کا سننے والا ہے، بصیر حالات کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی اللہ ہے۔ واہ مولانا حسین علی، اللہ تیری قبر کو منور فرمائے، کیسا سمجھا ہے قرآن۔ اللہ نبیوں میں، اللہ انسانوں میں سے چن لیتا ہے پیغام پہنچانے والا، فرشتوں میں سے چن لیتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ اس نال اس گل دا کی تکے جی کہ پکارے سننے والا اللہ ہے، یہ تو اس جگہ پہ لفظ آنا چاہیے تھا جہاں پیچھے دعا کا ذکر ہوتا، پیچھے پکار کا ذکر ہوتا، پیچھے حالات کا ذکر ہوتا، تو پھر اللہ کہتے کہ پکارے سننے والا میں ہوں، ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والا بصیر میں ہوں۔ پیچھے ذکر یہ ہے فرشتوں کو میں چنتا ہوں، نبیوں کو میں چنتا ہوں۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں آگے ان اللہ سمیع بصیر کہہ کے اللہ بتانا چاہتے ہیں ہم نبیوں فرشتوں کو چن لیا کرتے ہیں، انہیں سمیع بصیر نہیں بنایا کرتے کہ وہ ہر ایک کی پکاریں سنیں، ہر ایک کے حالات کو جانیں، نہ انہیں ہم صرف مصطفیٰ بناتے ہیں، مرتضیٰ بناتے ہیں، مجتبیٰ بناتے ہیں، باقی رہ گئی ہر ایک کی بات کو سننے والی صفت اور ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والی صفت یہ نبیوں فرشتوں کی نہیں، میری صفت ہے۔ آگے پھر کیا کہا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے، یعنی ہم نبیوں کو عالم الغیب نہیں بناتے، علم غیب کی جو صفت ہے یہ بھی کس کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اللہ تعالیٰ کا طرز اسلوب ہے اور ہمارے حضرت صاحب کا یہ انداز ہے کہ اللہ صورت میں جو مضمون بیان کرتے ہیں تو آخر میں آ کے کبھی کبھی اجمالاً اس کا اعادہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں اسے، اس صورت میں کیا کچھ بیان ہوئے۔ یہاں اللہ نے دہرایا اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، رکوع سجدہ کیا ہے؟ ہر قسم کی عبادت کرو اپنے، یہی مضمون تھا نفی شرک اعتقادی کا، اور اس میں نفی شرک فعلی بھی آ گئی۔ سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ رکوع کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت قولی ہو، عبادت مالی ہو، عبادت جسمانی ہو، ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو، عبادت بھی اللہ کی کرو اور نیکی کے جو کام ہیں وہ بھی کرنے چاہیے۔ کچھ مفسرین نے کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ جو خیر اور نیکی کے کام ہیں یہ اگلی صورت میں آ رہے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم، ہم اگلی صورت میں تمہیں بتانے لگے ہیں کہ وہ نیکی کے کام کیا کیا ہیں، وہ نیکی کے کام بھی کرنے چاہیے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ایک مضمون صورت حج کا جہاد بھی تھا نا، اوزن للذین، وہاں بیان ہوا اوزن للذین، جن لوگوں سے لڑا جا رہا ہے انہیں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے، اللہ اس مضمون کا اعادہ کر رہے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی، دین کے معاملے میں کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی، برخص، بلکہ اللہ نے رخصت دی ہے، رخصت دی ہے۔ کیا مطلب؟ وضو کرنے پہ قادر نہیں،
تیمم کر لے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، سجدہ نہیں کر سکتا اشارہ کر لے، مسافر ہو 2 رکعتیں پڑھ لے، بیمار ہو مسافر ہو روزہ بے شک نہ رکھے، بعد میں اس کی کیا کر لے، قضا کر لے۔ اللہ نے ہر معاملے میں کیا دی ہے، رخصت دی، تنگی نہیں کی، رخصت دی ہے اللہ نے۔ ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی، ہوا سماکم المسلمین، اس ابراہیم نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، مسلمون، یہ تمہارا نام رکھا ہے ابراہیم نے، من قبلو، اس قرآن کے اترنے سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی۔ بعض مفسرین نے کہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا، اس طرف اشارہ ہو، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ سما کا فاعل ابراہیم نہیں ہے، سما کا فاعل اللہ ہے۔ کیوں؟ اس قرآن میں ابراہیم نے ہمارا نام کیوں مسلمان رکھنا تھا جی؟ یہ تو قرآن ان کے بعد اترا ہے، اللہ کہتے ہیں اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین ہے، تو سما کا معنی فاعل اللہ ہے، ہوا سماکم، اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ یہ جو دیوبندی بریلوی، یہ مذہب نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ہمارے اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی رب نے تو مسلمین نام رکھا ہے تم دیوبندی کہلاتے ہو، رب نے تو مسلمین نام رکھا ہے تم بریلوی کہلاتے ہو۔ یہ بریلوی دیوبندی مذہب نہیں ہے، یہ صرف مدرسوں کی طرف نسبت ہے۔ سمجھ رہے ہو کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ میں جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ علیگ، علی گڑھ کا پڑھا ہوا علیگ، جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ازہری، مظاہر العلوم کا پڑھا ہوا مظاہری، اور جس کی نسبت دیوبند کی تعلیم سے ہے وہ کیا ہے؟ دیوبندی۔ جس کی نسبت بریلوی مدرسوں کی طرف ہے وہ کیا ہے؟ مذہب نہیں ہے یہ۔ بھائی دیوبندیاں صرف جنت ہے، دیوبندیاں جانا، انا للہ، جنت میں صرف دیوبندیوں نے جانا ہے، دیوبندیوں کے علاوہ کوئی عرب والے کدے جان گے؟ دیوبند کو بنے تو 150 سال ہوا ہے، اس سے پہلے مسلمان کہاں جائیں گے؟ 150 سال سے پہلے کے مومن کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی نجات کا باعث نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تعلیمی اداروں کی طرف نسبت ہے صرف۔ اس کے پڑھے ہوئے دیوبندی کہلاتے ہیں، اس کے پڑھے ہوئے بریلوی کہلاتے ہیں۔ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیْکُمْ، تاکہ ہووے رسول بیان کرنے والا تم پر۔ لے یکون کا جو متعلق ہے، یہ کوئی طالب علم بتا سکتا ہے اس کا متعلق کیا ہے؟ کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ تاکہ ہووے رسول، تاکہ اس کا پیچھے سے کوئی تعلق تو ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق ہے جی اجتباکم کے ساتھ، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اس امت میں شامل کیا ہے۔ کیوں چنا؟ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیْکُمْ، تاکہ میرا آخری پیغمبر تمہارے سامنے حق بیان کرے، وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم باقی امت تک میرے نبی کا پیغام پہنچانے والے بن جاؤ۔ اللہ کا نبی تمہیں بتائے اور تم آگے لوگوں کو بتاؤ۔
یہ بالکل وہی مفہوم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اگر گواہ کا معنی کرنا ہے آپ نے، تاکہ رسول ہوئے گواہ تم پر اور تم گواہ بنو سب لوگوں پر۔ اس کا معنی یہ ہوگا اللہ کے آخری پیغمبر اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے زمانے کے لوگوں تک اپنی دعوت کو پہنچا دیا تھا، اور امت کے لوگ جو ہیں یہ پہلے نبیوں پر بھی گواہی دیں گے کہ پہلے نبیوں نے بھی امت تک پیغام پہنچا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، اللہ ان کی قوم کو بلا لیں گے، اللہ ان کی قوم کو کہیں گے بھئی یہ آئے تھے، تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ تو قوم کہے گی نہ کوئی آیا نہ کسے بیان کیتا، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں آئے۔ تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تواڈے کول کوئی گواہ ہے کہ آپ واقعی آئے ہیں، آپ نے واقعی بیان کیا ہے، کوئی گواہ ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو بطور گواہ لائیں گے، ہمیں پیش کریں گے، ہم گواہی دیں گے، اللہ ہم پہ جرا کریں گے۔ اللہ کہیں گے تم تو اس وقت تھے نہیں، تم تو بعد میں آئے ہو، تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے مولا جو قرآن تو نے ہمارے آخری پیغمبر پہ اتارا تھا، ہم نے اس قرآن میں پڑھا تھا کہ حضرت نوح نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کا رسول تم پر گواہ بنے کہ میں نے دعوت کا حق ادا کیا، اور تم پوری امتوں پر کیا بنو؟ گواہ۔ اور یہ لوگ جو گواہ سے حاضر ناظر مراد لیتے ہیں نا، بھئی ہر ایک بندے پہ گواہی دینی، بھئی گواہ بندہ تاں بندا جداں جاندہ ہوئے، یہ ان لوگوں کی کم علمی ہے۔ میں کم علمی کہہ سکتا ہوں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، ورنہ ایک بات آپ بتائیں مجھے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے کہ کوئی نہیں کرنی ہے؟ گناہگار مسلمانوں کے لیے کرنی ہے؟ یہ جو گواہ ہوتا ہے، گواہ یہ سفارشی بن سکتا ہے؟ تھوڑا سا سوچو تو صحیح ہے۔ دیکھیں عدالت میں ایک گواہ پیش ہوا، اس نے کہا اس ملزم نے چوری کی ہے، گواہی دی چوری کی ہے، پھر وہ جج صاحب کو کہتا ہے اس نو چھڑ دیو، دے سکتا ہے؟ سفارش کر سکتا ہے؟ تو پہلے نبی پاک یہ گواہی دیں گے اس بندے نماز نہیں پڑھی، اس زنا کیتا، اس جھوٹ بولیا، اس رشوت کھادی، اس سود کھادا، ایک ایک بندے کے حق میں گواہی دیں گے، پھر شفاعت کریں گے۔ اگر تیرا معنی مان لیں نا، بے ہر بندے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہر بندے کے اعمال کو جانتے ہیں، تو پھر شفاعت کا تو انکاری ہے۔ اگر شفاعت کا قائل ہے تو پھر ہماری بات مان۔ یہاں شہیدن کا معنی ہے حق بیان کرنے والا۔ اللہ کا رسول تمہارے سامنے بیان کرے اور تم سارے لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تم پر بڑی رحمت کی ہے، تمہیں تمام امتوں کا سردار بنایا ہے، تو پھر بطور شکرانہ نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور پوری توجہ توکل اپنے اللہ پہ رکھو۔ ہوا مولاکم، وہی ہے تمہارا کارساز، فنعم المولا، کیا خوب کارساز ہے، ونعم النصیر، اور کیا خوب مدد کرنے والا ہے۔ جتنے لوگوں نے یہ آیت سنی ہے، یہ سجدے والی آیت ہے، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے آپ سجدہ کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ